السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب بخیر وعافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، یہ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، لہٰذا اس کا تسلسل قائم کرتے ہوئے میں پھر آپ کے روبرو آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے، مولا تعالیٰ ہم سب کو ایک بنا اور صحت و عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرما۔ میرے دوستو، اصل قربانی ہم سمجھتے ہی نہیں کہ قربانی ہے کیا چیز۔ ہم سمجھتے ہیں بس جانور راہ خدا میں قربان کر دو، راہ خدا میں ذبح کر دو، یہی قربانی ہے۔ نہیں میرے دوستو، اصل قربانی مذہب اسلام ہمیں ہر لمحہ زندگی کے ہر سانس پر قربانی مانگتا ہے۔ میرا مذہب بڑا سادہ ہے میرے دوستو، لیکن سادہ سمجھنے والوں کے لیے کٹھن بھی ہے، چونکہ میرا مذہب قربانی مانگتا ہے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیزوں کو راہ خدا میں خرچ نہ کرتے رہو۔ میرے دوستو، اپنی پیاری چیزوں کو راہ خدا میں خرچ کرنا یہ رب کی رضا کا اور رب کی خوشی کا سبب ہے، لہٰذا بندے کو ہر لمحہ ہر وقت رب کی رضا اور رب کی خوشی کے لیے قربانیاں دینے کی خواہشیں اور محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ قربانی دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ میرے دوستو، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہیں آئی؟ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے کہہ اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ میرے دوستو، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، رب تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب کر کے کہتا ہے، لہٰذا میرے دوستو، ہر انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اپنی قربانیاں پیش کرنے کے لیے۔ لہٰذا میرے دوستو، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ پھر دوسری جگہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، یہ شہادت گاہ الفت ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میرے دوستو، اصل زندگی ہم سمجھتے ہیں سانس لینے کا نام ہے، اصل زندگی سانس لینے کا نام نہیں ہے میرے دوستو۔ اصل زندگی ہے رب کی رضا پر سانس لینا، رب کی رضا پر سانس کو ختم کر دینا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ رب تعالیٰ کہتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم ہرگز انہیں مردہ نہ کہو۔ لمن يقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، ولا يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں ہے۔ میرے دوستو، جو خدا کی رضا کے لیے جیتے ہیں، اصل زندگی وہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سانس لینا ہماری زندگی ہے، سانس لینا ہماری زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی ہے کہ رب کی رضا اگر میرے سانس لینے میں ہے تو ہم سانس لیتے رہیں گے۔ رب کی رضا مجھے تکلیف دے کر ہے تو میں اپنے تکلیف پر صبر کروں، یہی زندگی ہے۔ رب کی رضا ہے بندے کا پاؤں توڑ دوں تو بندے کو چاہیے اس ٹوٹے ہوئے پاؤں پر صبر کرے، یہی زندگی ہے۔ رب تعالیٰ بندے کو جب تک کہتا ہے تو سانسیں لیتا رہا، رب کی رضا اس پر ہے تو بندے کو سانس لینی چاہیے، اور جب رب کی رضا اس کی موت پر ہے تو موت کو گلے لگا لے،
تب قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہ جو رب کی رضا کے لیے رب کے راہ میں رب کے راستے پر قتل کیے جائیں مارے جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ کو بلکہ بعض جگہ پر گمان بھی کرنے کا منع ہے، گمان بھی نہیں کر سکتے ہو میرے دوستو۔ کیوں؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں ہے۔ لہٰذا میرے دوستو ہمیں تیار ہمیشہ رہنا چاہیے قربانیوں کے لیے۔ آج ہم وقت کی قربانی نہیں دے پاتے، ہمیں وقت ہی نہیں ملتا کہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں، بڑی بڑی قربانیاں ہم کہاں سے دیں گے؟ لہٰذا میرے دوستو جذبہ بنائیے، شوق پیدا کیجیے دل میں، اور اسلامی تواریخ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو پر اچھی باتیں لے کر آپ کے روبرو حاضر ہوں گا۔ مولا کہنے سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے، اور ہمیں قربانی کی ڈیفینیشن اور اس کے اقسام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو اصل قربانی رب کی رضا پر ہے، چاہے وہ جان مانگے، مال مانگے، وقت مانگے، گھر مانگے، دولت مانگے، اس کی رضا اسی پر ہے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔